TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ کینیڈا کے جنگلات میں آگ لگنے سے امریکہ میں بھی شدید فضائی آلودگی کا انتباہ جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کیوبیک اور دیگر صوبوں میں جنگل کی آگ بے قابو ہونے کی وجہ سے مشرقی کینیڈا اور ریاست ہائے متحدہ کے وسیع حصے دھوئیں اور کہرے کی لپیٹ میں ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی کے باعث 10 کروڑ سے زائد امریکی متاثر ہیں۔ کینیڈین حکام کے مطابق کینیڈا میں 400 سے زیادہ مقامات پر جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے۔ 250 مقامات پر آگ قابو سے باہر ہے۔ اب تک 65 لاکھ ایکڑ رقبہ جل چکا ہے۔ دھوئیں نے کیوبیک، آنٹیریو اور اس سے آگے کینیڈا کے بہت سے شہروں اور قصبوں میں ہوا کے معیار کے انتباہات کو جنم دیا ہے اور اس کے نتیجے میں نیو یارک سٹی اور واشنگٹن DC جیسی جگہوں پر دھندلا ہوا آسمان اور انتباہات پیدا ہوئے ہیں۔ پورے کینیڈا میں لوگوں کو جنگل کی آگ کے موسم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور وفاقی حکومت کے حکام نے کہا ہے کہ ان کی ماڈلنگ سے پتہ چلتا ہے کہ اگست تک ملک کے بیشتر حصوں میں جنگل کی آگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ آگ لگنے سے کینیڈا کے دارالحکومت آٹوا اور سب سے بڑے شہر ٹورنٹو میں بھی ہوا کا معیار شدید متاثر ہوا ہے۔ کینیڈین حکام کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے گرم اور خشک موسم کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب کینیڈا کے جنگلات میں آگ سے امریکہ کو شدید فضائی آلودگی کا سامنا ہے۔ اس حوالے سے حکام نے انتباہ بھی جاری کر دیا ہے۔ نیو یارک میں ہوا کا معیار ریکارڈ بدترین سطح پر پہنچ گیا۔ گورنر نیو یارک نے فضائی آلودگی کو ہنگامی بحران قرار دے دیا۔ نیو یارک کی فضا میں آلودگی جمعرات کی صبح تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کینیڈا کے مرکزی بینک نے بدھ کے روز شرح سود میں 25 پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 4.75% کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے مرکزی بینک نے بدھ کے روز شرح سود میں 25 پوائنٹس کا اضافہ کرتے ہوئے اسے 4.75% کر دیا ہے۔ کنزرویٹو رہنما پیئر پالیور نے ہاؤس آف کامنز کے ساتھ معاہدہ کرنے کے وعدے کو پورا کیا۔ حکومت کو بجٹ پاس کرنے سے روکنے کے لیے گھنٹوں بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ کینیڈا کو مکمل پیمانے پر مالیاتی بحران میں لے جائے گا۔ یہ پہلا موقع ہے جب کینیڈا کے مرکزی بینک نے جنوری کے بعد سے اپنی رجحان سازی کی شرح سود میں اضافہ کیا ہے، جب بینک نے اشارہ دیا تھا کہ وہ شرح میں اضافے کی اپنی جارحانہ مہم کو مشروط طور پر روک دے گا اور انتظار کرے گا کہ آیا اس نے افراط زر کو کم کرنے کے لیے کافی کام کیا ہے۔ اس کے بعد سے ڈیٹا نے کینیڈا کی معیشت کو غیر متوقع طور پر لچکدار دکھایا ہے، کیونکہ اس میں توقع سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ مسلسل 9 ماہ تک گراوٹ کے بعد افراط زر کی شرح غیر متوقع طور پر پچھلے مہینے زیادہ ہو گئی۔ شرح سود میں اضافے کا فیصلہ ایسے موقع پر ہوا جب غیر متوقع طور پر معیشت مستحکم ہوئی ہے اور مہنگائی بدستور بلند ترین سطح پر ہے۔ بینک آف کینیڈا نے بتایا کہ اگرچہ دنیا بھر میں معیشتوں کو سست روی کا سامنا ہے، تاہم کینیڈا کی شرح ترقی رواں مالی سال کی پہلی چوتھائی میں بڑھتی ہے۔ کنزرویٹو رہنما پیئر پالیور کا کہنا تھا کہ جسٹن ٹروڈو آپ اور آپ کے اخراجات، قرضوں اور ٹیکسوں کے کنٹرول سے باہر ہمیں ایک مکمل مالیاتی بحران کی طرف لے جا رہے ہیں اور میں آپ کو ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ پالیور نے کہا کہ اپریل میں افراط زر میں اضافہ لبرل حکومت کے خسارے کو جاری رکھنے کے فیصلے کا براہ راست نتیجہ تھا، جس کے بارے میں ان کے بقول معیشت میں زیادہ پیسہ آتا ہے، جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھتی ہیں۔ کینیڈا کی حکومت نے ریاست ہائے متحدہ کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہونے والی نامعلوم پروازوں سے متعلق اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی میٹنگ میں شرکت کی تصدیق کی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی حکومت نے ریاست ہائے متحدہ کے فوجی ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہونے والی نامعلوم پروازوں سے متعلق اپنی نوعیت کی پہلی بین الاقوامی میٹنگ میں شرکت کی تصدیق کی ہے۔ پینٹاگون میں گزشتہ ماہ کے آخر میں یہ اجتماع واشنگٹن میں سرگرمیوں کے ایک پھٹ اور نام نہاد نامعلوم غیر معمولی مظاہر سے متعلق چشم کشا خبروں کے درمیان ہوا ہے۔ اس میں فائیو آئیز انٹیلیجنس شیئرنگ الائنس، جس میں کینیڈا، یونائیٹڈ کنگڈم، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں، کے ممالک کے نمائندوں کو امریکی قیادت میں بریفنگ پیش کی گئی۔ کینیڈین ڈپارٹمنٹ آف نیشنل ڈیفنس کے مطابق کینیڈا نے میٹنگ میں شرکت کی، جس کی قیادت رائل کینیڈین ایئر فورس کے نمائندے نے کی۔ DND نے ایک ای میل میں کہا، میٹنگ کی تفصیلات کی درجہ بندی باقی ہے۔ اس کی خصوصیت UAP کے موضوع پر معلومات کے اشتراک کے طور پر کی جا سکتی ہے اور اس وقت مزید تفصیلات شیئر نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اس میٹنگ میں ڈاکٹر شان کرک پیٹرک کی ایک پریزنٹیشن پیش کی گئی، جو امریکی قومی دفاعی اسٹیبلشمنٹ میں تجربہ کار سائنسدان ہیں، جو آل ڈومین اینوملی ریزولوشن آفس کی قیادت کر رہے ہیں، جو کہ 2022 میں امریکی فوج کے لیے UAP سے متعلقہ سرگرمیوں کی قیادت کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا تھا۔
کرک پیٹرک نے گزشتہ ہفتے ناسا کے زیر اہتمام ایک عوامی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے 5 آئیز کے اجتماع کا عوامی طور پر انکشاف کیا۔ کرک پیٹرک نے کہا کہ میں نے ابھی اس موضوع پر اپنا پہلا 5 آئیز فورم منعقد کیا ہے۔ کرک پیٹرک کے دفتر کی جانب سے بنائی گئی ایک رپورٹ کے تناظر میں امریکی حکومت اب UAP کے نظارے پر سالانہ رپورٹ تیار کرتی ہے اور کانگریس نے حکومتی وسل بلوئرز کے لیے دیکھنے کی اطلاع دینے کا نظام بنایا۔ کرک پیٹرک نے ریاست ہائے متحدہ کی سینٹ کے سامنے حالیہ گواہی میں کہا کہ ماورائے ارضی سرگرمی، غیر زمینی ٹیکنالوجی یا ایسی اشیاء جو طبیعیات کے معلوم قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں کے بارے میں کوئی قابل اعتماد ثبوت نہیں ہے۔ مزید برآں تازہ ترین سالانہ UAP رپورٹ میں ماورائے زمین ٹیکنالوجی کے کسی ثبوت کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے سلسلے میں مائک پینس اور کرس کرسٹی نے مہم کے آغاز پر ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے سلسلے میں مائک پینس اور کرس کرسٹی نے مہم کے آغاز پر ٹرمپ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ تفصیلات کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر ریپبلکن صدارتی امیدوار کڑی تنقید کر رہے ہیں۔ مائک پینس اور کرس کرسٹی نے اس سلسلے میں انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ سابق گورنر نیو جرسی کرس کرسٹی نے کہا کہ ٹرمپ نے امریکیوں کو تقسیم در تقسیم کیا ہے، تاہم دوسری طرف ریپبلکنز صدارتی نامزدگی کے خواہش مند ڈونلڈ ٹرمپ عوامی مقبولیت کے سروے میں بدستور سر فہرست ہیں۔ مائک پینس نے مزید کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے میرے خاندان اور کیپٹل ہل پر موجود ہر شخص کی زندگی خطرے میں ڈال دی تھی۔ یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ اگر پارٹی نے انہیں صدارتی امیدوار کے لیے نامزد نہیں کیا تو وہ آزاد امیدوار کے طور پر یہ الیکشن لڑیں گے، اور اس عمل سے ریپبلکن پارٹی تقسیم ہو سکتی ہے جو اس پارٹی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ خیال رہے کہ پارٹی چاہتی ہے کہ ٹرمپ کو امیدوار نامزد نہ کریں۔ مائک پینس ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت میں نائب صدر تھے۔ انہوں نے 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر حملے کی مذمت کی تھی۔ مائک پینس نے کہا خود کو آئین سے ماورا سمجھنے والے کو امریکہ کا صدر بننے کا حق نہیں ہے۔ بھارتی ریاست منی پور میں نسلی فسادات کا سلسلہ جاری اور نسلی تشدد کے دوران ایک خاندان کے 3 افراد کو ایمبولینس میں ہی زندہ جلا دیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بھارتی ریاست منی پور میں نسلی فسادات کا سلسلہ جاری اور نسلی تشدد کے دوران ایک خاندان کے 3 افراد کو ایمبولینس میں ہی زندہ جلا دیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں ماں، بچہ اور ان کا ایک رشتہ دار شامل ہیں۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نسلی فسادات کے دوران جلائی گئی ایمبولینس میں 7 سال کا بچہ، اس کی ماں اور ایک رشتہ دار موجود تھا۔ منی پور کے مختلف علاقوں میں کرفیو نافذ ہے اور موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے مقامی افراد سے ہتھیار ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ ریاست منی پور میں ہندو اور عیسائی برادری میں 3 مئی سے نسلی فسادات جاری ہیں اور اب تک 100 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ فسادات کے باعث 35,000 سے زائد افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔